رات کو جب میں سوچتی ہوں کبھی حضرت نوح نورانی شکل میں آتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم آتے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ آتے ہیں، حضرت موسیٰ آتے ہیں اور آ کے مجھے کہتے ہیں سلام ہو، مبارک ہو، نبی آخر زمان کی ماں بننے والی ہے، تو نبی آخر زمان کی ماں بننے والی ہے، تجھے مبارک ہو۔ ہمارے نبی کوئی معمولی نبی نہیں تھے، ہمارے نبی کوئی معمولی نبی، خدا کی قسم اس نبی کے مقام اور مرتبے کو آپ کو دیکھیں گے کتنا بڑا، کتنا اونچا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے اس امت کے اندر پیدا کیا جس امت کے اندر انبیاء منصب نبوت کو چھوڑ کے آنا چاہتے تھے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے اللہ نے اس امت کے اندر پیدا کیا ہے۔ کہا بنیاد رات کو کبھی ایک آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے اور آ کے مجھے مبارکباد پیش کرتے ہو کہ مبارک ہو تو نبی آخر زمان کی ماں بننے والی ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی امت کے اندر آنے کے لیے سابقہ انبیاء بنی اسرائیل کے نبی نبوت کے منصب کو چھوڑ کے اس امت کے اندر آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، منصب نبوت کو چھوڑ کے اس امت کے اندر آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ نبی بہت شان والا ہے اور اس نبی کی امت بھی بڑی شان والی ہے۔ پہلی کتابوں کے اندر اس نبی کی تعریف ہے اور اس نبی کی امت کی تعریف ہے۔ سارے قرآن کے اندر ساری قوموں کی خامیاں بیان کی ہیں، فلاں نبی کی فلاں قوم فلاں امت اس گناہ کے اندر مبتلا تھی، فلاں نبی کی امت اس گناہ کے اندر مبتلا تھی، فلاں نبی کی امت اس گناہ کے اندر مبتلا تھی۔ میرے اور آپ کی باری جب آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی، اللہ رب العزت نے اس امت کی تعریف فرمائی ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ میں اور آپ بڑے اعمال والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اس وجہ سے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پہلی کتابوں کے اندر اس نبی کی اور اس امت کی تعریفیں ہیں، یا داؤد، اے داؤد انہو سیأتی من بعدک نبیّا، تیرے بعد ایک نبی بھیجنے والا ہوں، اسمہ احمد و محمد، جس کا نام احمد ہوگا محمد ہوگا۔ پہلی کتابوں کے اندر تعریفیں ہیں، لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضبنی، نہ میں اس پہ کبھی غصہ ہوگا نہ وہ مجھے کبھی غصہ دلائے گا۔ وقد غفرت له قبل ان يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بالفرض اگر اس کے اگلے پچھلے گناہ ہیں، پہلے تو نبی سے گناہ صادر ہونا ممکن ہی نہیں، لیکن پھر بھی میری اور آپ کی سوچ اتنی نہیں ہے نا، تو بنایا کہ اگر بالفرض اس نبی کے کوئی خطا ہے کوئی کمی پیشی ہے تو میں نے ساری معاف کر دی ہے۔ پھر آگے سنت کی تعریف بیان کی، وَأُمَّتُهُ مَرْحُومًا، ہاں صرف وہ نبی شانوں والا نہیں ہے، اس کو میں نے جو امت دی ہے وہ بھی کوئی معمولی امت نہیں۔ وَأُمَّتُهُ مَرْحُومًا، اس کی امت رحمت سے نوازی ہوئی ہوگی۔ آتَيْتُهُم مِّنَ النَّوَافِلِ مِثْلَ مَا آتَيْتُ الْأَنبِيَاءَ، اس کی امت کو وہ نوافل عطا کیے جو میں نبیوں کو دیا کرتا تھا۔ وَفَرَضْتُ عَلَيْهِمَ الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتَرَضْتُ عَلَى الْأَنبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اس نبی کی امت کے اوپر میں نے وہ چیزیں فرض کی جو میں نبیوں پہ کیا کرتا تھا۔ حتیٰ یأتونی یوم القیامہ، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن جب اس کی امت آئے گی، وَنُورُهُمْ مِثْلُ نُورِ الْأَنبِيَاءِ، ان کے چہروں کا نور نبیوں کے نوروں کے مشابہ ہوگا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والا مہینہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ میں آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الثانی کے مہینے میں، اور جہاں تک بھی چلے گئے جتنے مہینے بھی لگے، لیکن نبی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی بیان کروں گا کہ میرے اور آپ کے نبی نے 63 سالہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کے دنیا سے آنے سے پہلے کی برکات کیا تھی، حضرت عبد المطلب سے لے کے اللہ کے نبی کے آخری دن تک کی ساری زندگی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مجھے اور آپ، جو میں اور آپ اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہمیں اس نبی کی زندگی تو پتہ ہو، میرے نبی کا کھانا کیسا تھا، میرے نبی کا پینا کیسا تھا، میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، میرے نبی کے غزوات کیسے تھے، میرے نبی کا بچپن کیسا گزرا، میرے نبی نے غار حرا میں کتنا وقت گزارا، میرے نبی کی کتنی شادیاں ہوئیں، ان بیویوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، میرے نبی کو نبوت ملنے کے بعد کی زندگی کیسی تھی، اور موت تک ساری کی ساری زندگی نبی علیہ السلام کی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ مجھے حق کہنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم اپنے بیان کا آغاز کریں گے حضرت عبد المطلب سے، نبی علیہ السلام کے جو دادا تھے۔ سب سے پہلے اللہ نے اس نبی کا جو انتخاب کیا ہے وہ نبیوں میں کیا ہے۔ سارے کے سارے انبیاء کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھایا ہے۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتخاب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کا انتخاب قبیلوں کے اندر ہوا تو بنو کنانہ قبیلے کا انتخاب کیا گیا۔ پھر بنو کنانہ قبیلے کے اندر قریش جو تھا یہ ایک بہت مشہور تھا، سخاوت کے اندر، بہادری کے اندر، جرأت مندی کے اندر، غیرت کے اندر، تو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کے لیے جو انتخاب کیا ہے وہ قریش کا کیا ہے۔ پھر قریش کے اندر بنو ہاشم کا انتخاب کیا ہے، پھر نبی علیہ السلام کے گھرانے کا انتخاب ہوا ہے۔ میرے نبی کا نسب بالکل پاک اور صاف ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے نبیوں کے نسب کو اللہ نے بالکل پاک اور صاف رکھا ہے۔ پیچھے پشت کے اندر کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں گزری جو زانیہ ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیوی غیر مسلم ہو، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، نبی کی بیوی غیر مسلم ہو، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کی پشت کے اندر، والدہ کے اندر، دادی کے اندر، نانی کے اندر، پیچھے نسب کے اندر کوئی بے حیا اور کوئی زانی عورت گزرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے پاک اور صاف نسب کو رکھا ہے، تو پھر نبی علیہ السلام کے گھرانے کا انتخاب ہوتا ہے۔ گھرانے میں حضرت عبد المطلب کا انتخاب ہوتا ہے کہ جن کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے اور ان کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت عبد المطلب یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، رات کو سوئے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر اشارہ ہوتا ہے فلاں جگہ ہے جہاں کوا آئے گا، چونچ مارے گا، آپ نے صبح جانا ہے، اس جگہ کو کھودنا ہے، وہاں سے آب زمزم کا جو کنواں تھا وہ نکلے گا، کیونکہ آب زم کا کنواں، آب زمزم پانی یہ کنواں ہے، یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے یہ پانی اللہ نے نکالا تھا، بی بی ہاجرہ کی محبت کی وجہ سے یہ پانی نکلا تھا۔ وہ صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے بی بی ہاجرہ جب بھاگتی تھی اور بھاگتے بھاگتے 7 چکر ہو گئے، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ پانی کی تلاش ہے، اے اللہ کچھ انتظام فرما۔ ایسے چھوٹا بچہ رو رہا ہے اور اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہا تھا، اللہ نے پانی کے چشمے کو جاری فرما دیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اب یہ وہ پانی کا چشمہ، پھر وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور ان کے آگے جو تھے ان کے اندر جھگڑے ہو گئے، لڑائی ہوگی، پھر ایسا کرنا ہوا کہ انہوں نے اس پانی کے کنویں کو اور بیت اللہ کی جو علامات تھی ان کو جمع کر کے کنویں کے اندر پھینک دیا اور اس کو ختم کر دیا، بالکل نام و نشان ختم کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کو اس کا ذریعہ بنایا کہ اس دوبارہ چشمے کو جاری کیا جائے۔ دوبارہ یہ چشمہ جاری ہو گیا۔ کیسے جاری ہوا؟ حضرت عبد المطلب کے اس وقت ایک ہی بیٹا تھا، حارث۔ صبح اٹھے، اپنے بیٹے حارث کو لیا، کدال لی، کہا جاتے ہیں رات خواب کے اندر مجھے بتایا گیا ہے کہ فلاں جگہ ہے جہاں پہ کوا آئے گا، کوا چونچ مارے گا، مجھے نشاندہی کی گئی، اس جگہ جا کے آپ نے کھدائی کرنی ہے اور اس کھدائی سے نیچے سے کنواں نکلے گا آب زمزم۔ لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ عبد المطلب کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے بتایا گیا ہے، خواب کے اندر مجھے بتایا ہے، میں جا کے کھدائی کروں گا۔ کھدائی کرتے رہے، بڑی مشقت، وہاں عرب کی سخت گرمی، آپ اندازہ لگائیے، آج جب ہر قسم کی سہولتیں تو گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو آج سے 1400-1500 سال پیچھے جائیں، اس وقت کیا عالم ہوگا، کس قسم کے حالات ہوں گے، کوئی اسباب موجود نہیں تھے۔ حضرت عبد المطلب جاتے ہیں، کھدائی شروع کرتے ہیں، اور جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے، ان میں سے ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کروں گا۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے یوں ہوتا تھا کہ اللہ کے نام پہ قربانیاں دیتے تھے، بچوں کو ذبح کرتے تھے، تو اولاد کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے کہ اللہ اگر پانی مل گیا اور تو نے مجھے 10 بیٹے دے دیے، یا اللہ ایک بیٹا میں تیرے نام پہ ذبح کروں گا۔ اللہ کا کرنا، پانی مل گیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اب جب وہ چشمہ جاری ہوا تو اللہ نے 10 بیٹے بھی دے دیے، 10 بیٹے بھی مل گئے۔ اب اپنی نظر مانی، سب نے کہا کہ آپ نے نظر مانی تھی کہ اللہ نے 10 بیٹے دیے اور ان میں سے ایک اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے، ابھی اللہ کے نام پہ قربانی کرنے کی باری آ چکی ہے۔
اب 10 بیٹے ان میں سے کس کا انتخاب کیا جائے، یہ مشکل ہو گیا۔ کہا قرآن اندازی کرتا ہوں، 10 بچوں کے نام لکھے، جب کوڑا ڈالا تو بیچ میں حضرت عبداللہ میرے اور آپ کے نبی کے والد کا نام نکل آیا۔ اب نبی علیہ السلام کو لے کے جانے لگے کہ جا کے میں اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں، میں نے نظر مانی تھی۔ بچے کو لے کے جانے لگے تو بچے کے جو بہنیں تھیں ساری کی ساری حضرت عبداللہ کے ساتھ چپک گئی۔ کہا ہم اس بھائی کو نہیں اللہ کے نام پہ ذبح ہونے دیتے، اس بھائی کو ذبح نہیں ہونے دیتے۔ ابا جان آپ کو پتہ تو ہے یہ بھائی کتنی خصلتوں والا ہے، یہ بھائی کتنی برکتوں والا ہے، یہ بھائی کتنا حسن والا ہے، کتنے اخلاق والا ہے، آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا کہ ایک آدمی کا خون بہا، جو دیت ہے وہ 10 اونٹ ہے، آپ ایسا کریں 10 اونٹ ان کی جگہ 10 اونٹوں کو ذبح کر دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا ایسا کرتا ہوں، کوڑا ڈالتا ہوں، ایک طرف 10 اونٹ لکھوں گا، ایک طرف عبداللہ کا نام لکھوں گا، پھر دیکھتا ہوں کس کا کوڑا نکلتا ہے اس کو ذبح کروں گا۔ اب اس کے بعد کوڑا ڈالا، اللہ کا کرنا، حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ 20 اونٹ رکھے، کوڑا ڈالا، ساتھ حضرت عبداللہ کا نام لکھا، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ ایسے ہی 30 اونٹ، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 اونٹ جب ڈالے، کوڑا لکھا 100 اونٹوں کا نام پہ، اس وقت 100 اونٹ آ گئے۔ اب یہ خوش ہو گئے کہ اب 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، بچے کی جان بچ جائے گی۔ اب 100 اونٹ حضرت عبدالمطلب نے اللہ کے نام پہ قربان کر دی، اور حضرت عبداللہ کی اللہ رب العزت نے اس طریقے پہ حفاظت فرمائی، اور یوں حفاظت فرمائی کہ اللہ نے ان کے بدن سے، اللہ نے ان کی پیڑ سے ان کے ایک ایسے نبی کو پیدا کرنا تھا جو نبی آخر الزمان ہے۔ اللہ کا کرنا، حضرت عبداللہ بڑے ہوتے ہیں، شادی کی عمر ہوتی ہے۔ عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرواتا ہوں، راستے میں لے کے جا رہے ہیں، سیرت حلبیہ کے اندر واقعہ نقل کیا ہے کہ سامنے ایک یہودی عورت کھڑی ہے، اس نے جب حضرت عبداللہ کو دیکھا تو پیشانی کے اندر نور نبوت دیکھ لیا، اور وہ تورات کی عالمہ تھی، تورات اور زبور اس نے پڑھی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام کی نشانی اس کو معلوم تھی، اور اللہ کے نبی کے والد کیسے ہوں گے، والدہ کیا ہوگی، سب کچھ اس کو معلوم تھا۔ اب جب اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا کہ ان کی پیشانی کے اندر نبوت کا نور چمک رہا ہے، تو وہ بھاگتی ہوئی آئی اور آ کے عبداللہ سے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کرو گے؟ کہا کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا، میرے والد نے رشتہ دیکھا ہوا ہے، ہم مدینہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے میں نے شادی کرنی ہے۔ اب یہ چلے گئے، پھر اس نے گناہ کی دعوت دی، تو حضرت عبداللہ نے کہا میں گناہ کا خیال بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا گناہ کیسے ہو۔ خیر یہ چلے گئے مدینہ کے، جب مدینہ جا کے پہنچے تو نبی علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ، ان کا انتخاب حضرت عبداللہ کے لیے ہوتا ہے، شادی ہوگی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ واپس آتے ہیں مکہ کی طرف۔ اب راستے میں دوبارہ اسی عورت کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور وہ عورت کہتی ہے حضرت عبداللہ کے پاس میں کوئی فاحشہ عورت نہیں، میں کوئی زانیہ عورت نہیں، میرا کوئی گناہ کا ارادہ نہیں تھا، میں تورات اور زبور پڑھی ہوئی ہوں، اور میں نے نبی آخر الزمان کی علامات پڑھی ہوئی ہیں، تیری پیشانی کے اندر اس نبی کا نور مجھے نظر آیا تو میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، اے اللہ تو مجھے اس نبی کی ماں بنا دے، اے اللہ میری نسل کے اندر وہ نبی دنیا کے اندر آ جائے۔ اس وجہ سے میں تیرے پاس آ کے تجھ سے میں نے کہا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تو مجھ سے شادی کر۔ تو نبی علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے، چند ہی ماہ گزرتے ہیں، شام کا سفر ہوتا ہے، تجارتی قافلہ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں بھی جاتا ہوں تجارت کے لیے، ظاہر بیوی بچوں کا حق ہوتا ہے، شادی سے پہلے کی زندگی انسان کی اور ہوتی ہے، شادی کے بعد کی زندگی انسان کی ذمہ داری والی ہوتی ہے۔ جب انسان کسی کی بچے کو بیاہ کے گھر لے کر آتا ہے، پھر اس مرد کی ذمہ داری ہے اس کی ہر چیز کا خیال کرنا، اس کو باندھی بنا کے نہ رکھے بلکہ اس کو عزت دے۔ اب اس کے کھانے پینے کا، نان نفقے کا، رہن سہن کا، مکان کا، ان کے کپڑوں کا، ساری کی ساری ذمہ داری مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے لے کے آ جاتے ہیں، شادی تو کر لیتے ہیں، حقوق کا پتہ نہیں ہے، اس کو باندھی بنا کے رکھا جاتا ہے، گھر کی ملازمہ بنا کے رکھا جاتا ہے۔ آج بھی آپ اوپر کے علاقوں میں جائیں نا، کوہستان کی طرف، چلاس کی طرف، آپ ان علاقوں میں جائیں، عورتوں پہ کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے، عورتوں پہ وہی ظلم ہوتا ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر تھا۔ آج بھی عورتوں پہ اس قسم کا ظلم کیا جاتا ہے، عورت کو عورت ہونے کا حق نہیں دیا جاتا، جینے کا حق نہیں دیا جاتا، عورت کے حقوق اس سے چھینے جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کہنے لگے اب میرے اوپر ذمہ داری آ چکی ہے، اب میں تجارتی قافلے کے ساتھ جاتا ہوں، وہاں سے شام کا سفر ہوتا ہے۔
راستے میں اللہ کا کرنا، حضرت عبداللہ بیمار ہوتے ہیں اور اتنے بیمار ہوتے ہیں، اتنے بیمار ہوتے ہیں، مدینہ اللہ کے نبی کا کہ والد کا سسرال تھا، نبی علیہ السلام کا ننیال جو تھا وہ مدینہ تھا۔ اب واپسی جب سسرال کو پتہ چلا کہ داماد بیمار ہے، حضرت عبداللہ بیمار ہیں، تو کہا کہ ہم اس حال میں ان کو سفر نہیں کرنے۔ ظاہر ہے اس وقت تو اے سی والی گاڑیاں، جہاز، یہ تو سہولیات نہیں تھی، اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے سفر ہوتا تھا، گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا۔ کہا اتنی سخت گرمی کے اندر اس بیماری کی حالت میں اتنا لمبا سفر، کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہیں ٹھہریں گے، جب ٹھیک ہو جائیں گے ہم ان کو وہاں پہنچا دیں گے، مکہ کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اب ادھر حضرت آمنہ انتظار کے اندر ہیں، قافلہ آتا ہے، ظاہر نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور ایک عورت کے کیا جذبات ہوتے ہیں جب شادی نہیں ہوتی ہے۔ شوہر سفر پہ گیا ہو، واپس آتا ہے تو وہ تیار بھی ہوتی ہے، انتظار کرتی ہے، کیا کیا سوچیں، اس کے تصورات ہوتے ہیں۔ اب وہ خیالات کے اندر ہیں کہ میرے شوہر آئیں گے، ظاہر موبائل نہیں تھا، کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی خطوط نہیں تھے، کچھ نہیں پتہ تھا حالات کیا ہیں۔ سارے لوگ اپنے، کوئی عورتیں شوہروں کا انتظار کر رہی ہیں، کوئی مائیں بیٹوں کا انتظار کر رہی ہیں، باپ اپنے بچوں کے انتظار کر رہے ہیں، باہر دروازوں پہ کھڑے ہیں، گلیاں سجائی ہوئی ہیں، انتظار کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے شوہر آئیں گے، ہمارے والد آئیں گے، ہمارا بیٹا آئے گا۔ تو بی بی آمنہ بھی اپنے تصورات کے اندر ہیں، تیار ہوتی ہیں، گھر کو صاف ستھرا کرتی ہیں کہ آج میرے شوہر کے آنے کا دن ہے، آج کی تاریخ بتائی تھی، آج آ جائیں گے۔ عبد المطلب بھی باہر نکل کے انتظار کرتے ہیں کہ آج بیٹا آنے والا ہے، آج میرا بیٹا آ رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے۔ جب قافلہ آتا ہے، قافلے کا پہلا حصہ گزر گیا، درمیانہ جب آخری حصہ گزرا، سارا قافلہ نکل گیا، تو حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں کہ عبداللہ نظر نہیں آتا۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، میرا شوہر نظر نہیں آتا، ابھی شادی کو چند ماہ ہی ہوئے تھے، شوہر سفر میں چلے گئے، واپس ابھی تک کیوں نہ پہنچے۔ جب بتایا قافلے والوں میں نے کہ راستے میں بیمار ہو گئے، اور وہیں وہ قیام کر رہے ہیں، راستے کے اندر وہیں سسرال کے ہاں ٹھہر چکے ہیں۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد خبر آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ سوچیں 25 سال 18 سال غالباً یا 17 سال کی عمر تھی، 17 سال کی عمر تھی حضرت آمنہ کی جب شادی ہوئی تھی۔ 17 سال کی لڑکی، جوان لڑکی، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی آسرا بھی نہیں، اور ہے بھی امید سے، پیٹ کے اندر بچہ ہے، اور وہ بچہ بھی کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب کے پاس لوگ آ کے شکایات کرنے لگے نا کہ آپ کی بہو رنگ برنگ خوشبوئیں استعمال کرتی ہے، جس گلی سے جاتی ہے وہ گلیاں معطر ہو جاتی ہیں، جس جگہ بیٹھتی ہے وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی بہو کو کہیں کہ آپ کے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے، ویسے بھی عورت کے لیے ایسی خوشبو کا استعمال کرنا جس خوشبو جو باہر غیر محرم تک جائے، وہ خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ عبد المطلب آتے ہیں اپنی بہو کے پاس، آمنہ کے پاس، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیٹی ناراض نہ ہوں، تیرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تو نے بڑا صدمہ گزارا ہے، میری باتیں بری نہ لگیں۔ سسر اگر بہو کو کوئی بات سمجھائے تو باپ کا درجہ دیکھ کے بات کو سن لینا چاہیے، اور مقابلے میں آ کے اپنے شوہر کو بھڑکانا نہیں چاہیے کہ آج تیرے باپ نے یوں کہا ہے، تیری ماں نے یوں کہا ہے۔ گھر برباد وہاں سے ہوتے ہیں کہ جب بات کو منفی سوچ کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہر بات کا منفی مطلب نکالا جاتا ہے، تو گھروں کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ ساس بہو کو بیٹی کا درجہ نہیں دیتی، کہتی ہے کہ میں نے بیٹیوں سے کم نہیں رکھا، اپنی بیٹیوں کی طرح اس کو میں رکھتی ہوں، لیکن جب بات آ جاتی ہے، گھر کے اندر کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے، بیٹی ہے تو کوئی بات نہیں، بہو ہے تو 100 باتیں سنائی جاتی ہیں۔ رات بیٹی کے سر میں درد ہے، سوئی ہوئی ہے، سوال کرنے والی پوچھتی ہے کون ہے، کہاں بیٹی ہے، کیا ہوا، ساری رات بیچاری نہیں سوئی، بچوں نے تنگ کیا ہوا تھا، بچوں نے تنگ کیا ہے، سر میں درد ہے، آرام کر رہی ہے، ابھی آنکھ لگی ہے۔ اور اسی جگہ اگر بہو سوئی ہو نا، جب کوئی پوچھے کون ہے، کہتی ہے بہو ہے، دماغ خراب ہے۔ ہماری تو زبان کے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ اور یہی بہو اگر گھر کے اندر ماں 2 تھپڑ مار دے، باتیں سنا دے، 2 منٹ کے بعد ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، وہی ہے کہ دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے، ماں ہے کوئی بات نہیں، اگر ساتھ 2 باتیں سنا دیں، پورا مہینہ ماتھے پہ 12 بجے ہوئے ہیں، رات شوہر آتا ہے تو اس کی زندگی کو برباد کیا جاتا ہے، تیری ماں نے یوں کیا، تیرے بہنوں نے یوں کیا، تیرے بھائی نے یوں کیا۔ وہ شوہر بیچارہ دن کا تھکا ہوا باہر مزدوری کر کے کس طریقے پہ وہ 1-1 روپیہ جمع کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال رزق لے کے آتا ہے، اور رات کو آ کے بیوی کی باتیں کان کے اندر، دوسری طرف جائے گا تو ماں کی باتیں، تیری بیوی نے یوں کیا، شوہر درمیان میں لٹکا ہوا ہے بیچارہ۔ تو اس لیے جس وقت انسان کو حقوق کا پتہ نہیں ہوتا نا، کسی کا حق نہیں معلوم ہوتا، بیوی کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، سسرال کا کیا حق ہے، بہو کا کیا حق ہے، ساس کا کیا حق ہے، سسر کا کیا حق ہے، جب یہ حقوق معلوم ہوں گے کبھی گھر کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا۔ گھر کے اندر جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب حقوق سے لاپرواہی کی جاتی ہے، جب بات کو منفی انداز میں لیا جاتا ہے، اس وقت گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔
تو حضرت عبد المطلب بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بہو کے سر پہ، اور ہاتھ رکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں، بیٹی ناراض نہ ہونا، بڑے درد تو نے دیکھا ہے، جوانی کے اندر تیرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تیرا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن لوگ آ کے شکایات کرتے ہیں کہ آمنہ نے ایسی خوشبو لگائی ہے کہ جب پانی بھرنے کے لیے جاتی ہے سارے راستوں سے خوشبو آتی ہے۔ آمنہ، عورت کے لیے خوشبو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ابا جان آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم جب سے شوہر کا انتقال ہوا ہے، جب سے حضرت عبداللہ دنیا سے گئے ہیں، خوشبو لگانا تو دور کی بات، میں نے خوشبو کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ کہا یہ پیٹ کے اندر بچہ ہے، ابا جان آپ کہتے ہیں کہ گلیاں معطر ہو جاتی ہیں، خدا کی قسم جس دیوار کے ساتھ ہاتھ لگاتی ہوں اس دیوار سے کئی دن خوشبو ختم نہیں ہوتی، ابا جان جس راستے سے میں گزرتی ہوں سخت پتریلے پتھر ہیں، ابا جان وہ موم بن جاتے ہیں، ابا جان آپ مجھے پانی بھرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں نا، اور پھر جب میں دیر سے آتی ہوں تو آپ پوچھتے ہیں دیر سے کیوں آتی ہیں، میں نے آپ کو آج تک نہیں بتایا، آج بتاتی ہوں، جب میں وہاں جاتی ہوں پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، میں پانی بھرتی ہوں تو دائیں بائیں محلے کی ساری عورتیں مجھے زبردستی بٹھا دیتی ہیں کہ آمنہ تو یہاں بیٹھ، جب تک تو بیٹھتی تو پانی اوپر ہوتا ہے، تو چلی جائیں گی پانی نیچے ہو جائے گا۔ کہا ابا جان آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، خوشبو لگانا اور کلیوں کا معطر ہونا، کہا رات کو جب میں سوچتی ہوں کبھی حضرت نوح نورانی شکل میں آتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم آتے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ آتے ہیں، حضرت موسیٰ آتے ہیں اور آ کے مجھے کہتے ہیں سلام ہو، مبارک ہو نبی آخر زمان کی ماں بننے والی، تو نبی آخر زمان کی ماں بننے والی ہے، تجھے مبارک ہو۔ ہمارے نبی کوئی معمولی نبی نہیں تھے، ہمارے نبی کوئی معمولی نبی، خدا کی قسم اس نبی کے مقام اور مرتبے کو آپ کو دیکھیں کتنا بڑا، کتنا اونچا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے اس امت کے اندر پیدا کیا جس امت کے اندر انبیاء منصب نبوت کو چھوڑ کے آنا چاہتے تھے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے اللہ نے اس امت کے اندر پیدا کیا ہے۔ کہا بجاد رات کو کبھی ایک آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے اور آ کے مجھے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ مبارک ہو تو نبی آخر الزمان کی ماں بننے والی ہے۔ ابا جان میری غلطی تو کچھ نہیں ہے، میری تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے، حالات پہ حالات آئے، لیکن اللہ رب العزت نے بیٹے ایسے عطا کیا